انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ گورنمنٹ آف ایران از سیریسلی فریکچرڈ not unexpectedly or at the request of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif, we have been asked to hold our attack on the country of Iran. تو اب وہ ایک امریکہ کی طرف سے ون سائیڈڈ سیز فائر جو ایکسٹینڈ ہوا ہے انٹل فردر نوٹس، ایران نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو انہوں نے یعنی آگے کر دیا. لیکن آج اسٹریٹ آف ہرمز پہ ٹامک ٹوئیاں ہوتی رہی ہیں. وہاں پہ 2 ٹینکرز کے اوپر ایران نے فائرنگ کر دی انڈیا کے، اور ایک کو اس نے پکڑ کے اریسٹ کر کے ٹینکر کو لے گئے، اور وہ اس وقت ایرانین پورٹ کے اوپر کھڑا ہے. تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو وار سے پہلے کھلی ہوئی تھی، وار کے بعد اب اسی کے اوپر لگتا ہے دوبارہ سے وار ہو رہی ہے، کیونکہ ایران نے اس کے اندر بلاکیڈ لگایا ہوا ہے اور آؤٹر ایج پہ امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی نہیں اجازت دیں گے یہاں سے پھر آپریٹ کرنے کے اگر ہمارے اور لوگ نہیں کر سکتے. دوسرا، آج 22 تاریخ ہے، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی برسی ہے، جب ہندوستان کی غاصب حکومت نے اپنے ہی ملک میں آئے ہوئے بے گناہ ٹورسٹ کو اور اپنے ہی بے گناہ شہریوں کو انہوں نے ایک جھوٹے آپریشن کے اندر قتل کر دیا، بے دردی سے قتل کر دیا. آج تک وہ کرنے والے پکڑے نہیں گئے، کیسے آئے، کہاں سے گئے. وہ اتنے سینکڑوں کلومیٹر چل کے پہاڑیوں کے اوپر اندر آ گئے اتنا ہیوی اکوپمنٹ لے کے، اور 4.5 منٹ کے اندر آپ یاد کریے گا کہ وہ ایف آئی آر بھی لکھی گئی تھی، پوری کی پوری تفصیلی ایف آئی آر لکھی گئی تھی. اور اس کے بعد ہندوستان کی حکومت نے بڑی کوشش کر لی اور پوری دنیا کو کنونس کرنے پہ ناکام رہی الحمدللہ کہ پاکستان کا اس میں کچھ کرنا دھرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جسارت کی مرید کے اوپر اور بھاولپور کے اوپر اپنے میزائلز مار کے اور ایئر فورس لا کے، اور پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ انڈیا کو کیسا پھینٹا لگا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی کیسے دھلائی ہوئی ہے. اور اتنا ہوا کہ خود انل چوہان جو ان کے جنرل ہیں، ان کے بائی ہز اون ایڈمیشن انڈین ایئر فورس کو 2 دن کے لیے گراؤنڈ کر دیا گیا تاکہ وہ پتہ کریں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. اور وہ بھول جاتے، نہ بھولتے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو بھولنے نہیں دیتے کہ ان کا کیا سکور رہا، اور پھر کس طرح سے مودی نے تڑپ کے پہلے سعودی عربیہ کی، پھر یو اے ای کی، اور پھر امریکہ کی محنتیں کی کہ وہ جناب پہلگام کے بعد جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اس کے بعد آپریشن سندور جو ہے اس میں وہ معافی مانگ رہے تھے، اور پھر انہوں نے سیز فائر کر لیا. تو اب اس کا بھی چند دنوں کے بعد برسی آ جائے گی. نہیں ملے گا تو شیوانگی کا سراغ نہیں ملے گا. آپ کو یاد کریں وہ شیوانگی جو رافائل اڑا رہی تھی، اس کا انہوں نے کہا کہ جی وہ ایکٹیو ہے، اور میں نے اس وقت بھی کلیم کیا تھا کہ نہیں، وہ زخمی ہے، سی ایم ایچ میں ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مری نہیں ہے، اور اس نے ڈیوٹی جوائن کر لی، اور آج تک اس کے گھر والے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی سے نہ پھر بات کراتے ہیں نہ ملاقات کراتے ہیں. تو یہ کیسی ہے کہ 1 سال سے اس کی بات اور ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال یہ تو ایک بریف بیک گراؤنڈ تھا. مجھے واشنگٹن سے فائز رحمان نے جوائن کیا، اور پاکستان اسلام آباد سے مجھے بھی جوائن کریں گے احمد حسن العربی. فائز آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے ذرا بتائیں کہ واشنگٹن میں کیا باز گشت ہے ایران اور امریکہ کے اوپر؟ بہت شکریہ مبشر بھائی، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے تھوڑا بہت اپنے انٹرو میں، دیکھیے اس وقت اگین پھر کنفیوزنگ میسیجز شروع ہو گئے. آپ نے کل دیکھا کہ کس طرح سے تیزی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے، پھر آج یہ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سیز فائر ہے وہ انڈیفینٹ نہیں ہے بلکہ 3 سے 5 روز. اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات ہو سکتا ہے کہ اس جمعے کو ہو جائیں. ظاہر ہے کہ ابھی نہ ہم نے ایران کی طرف سے ایسا کچھ سنا ہے، اور نہ پاکستان جو ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے وہاں سے کوئی ایسی خبر آئی ہے. لیکن یہ البتہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں اس وقت یہ ضرور ہے کہ تیاریاں پوری مکمل ہیں اور لوگ آ سکتے ہیں جب چاہیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے اب اتنی جو تیزی سے یہاں معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، اور اتنا کنفیوژن ہے خود میڈیا میں بھی اور یہاں پر ایڈمنسٹریشن میں بھی، کہ اس پر بات کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کسی آپ کوئی یقین کے ساتھ، کسی سرٹنٹی کے ساتھ کوئی آپ چیز اسیس کر سکیں، انالائز کر سکیں. بڑی پکچر جو ہے وہ یہ ہے مبشر صاحب کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت،
the bad news is کہ وہ اسی پلان کے تحت ہو رہا ہے جو لوگ جو یہ جنگ شروع کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے، وہ ان کے پورے اہداف اس وقت پورے ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیے گلف اسٹیٹس تباہ و برباد ہو رہی ہیں، چائنا کو اپنی انرجی سپلائز کی فکر پڑی ہوئی ہے، ایران ظاہر ہے کہ کوئی قابل رشک حالت میں نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ تو وہ اس وقت جو لوگ ہیں، اور میں ان کی طرف مطلب واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جو ظاہر ہے نیتن یاہو، اسرائیل اور امریکہ میں جو زائنسٹ لابی ہے، وہ مسلسل اس بات کو پش کر رہے ہیں کہ آپ، ان کا جو ٹپیکل جملہ ہے، فنش دا جاب، فنش دا جاب۔ اب وہ جاب کیا ہے؟ جاب وہی ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس طرح سے لے کے جائیں آپ کہ معاملات جو بجائے سنورنے کے بگڑتے رہیں۔ بلاکیٹ کے ساتھ ساتھ پھر جہازوں کا اغوا کرنا، پھر ان کو لوگوں کو یرغمال بنانا، پھر ایران کی طرف سے جوابی کاروائی۔ تو یہ تو کوئی سیز فائر نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف سیز فائر ڈکلیئر کریں اور ایران کو ریسٹرین کر دیں کہ وہ اپنی فائرنگ، اپنی شوٹنگ روک دے، لیکن آپ جب اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کریں گے، اور آج آپ نے دیکھا کہ وہاں 2 جہاز انہوں نے جو ہے ان کو سیز کیا۔ تو یہ جو اس وقت کیفیت یہی ہے۔ لیکن یہاں جو وہ لابی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے ٹرمپ کو یہاں پر مجبور کیا ہے، وہ آرام سے ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو بلی چڑھانے کو تیار ہیں، کیونکہ ایز لانگ ایز ان کے اہداف، ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جب تک اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو بلاکیڈ امریکہ کا ہے وہ ختم نہیں ہوتا تب تک وہ مذاکراتی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے۔ تو کیا سلولی سائلنٹلی آپ لوگ اس سے موو آؤٹ کرنے کو تیار ہیں؟ ٹرمپ اور ان کے قریبی جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلاکیٹ کو ایون نرم کرنا چاہیں گے، بلکہ وہ اور مضبوط کریں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیوٹ انہوں نے لیا ہے، اور یہ بڑا اسمارٹ، کوٹ ان کوٹ بڑا اسمارٹ موو ہے کہ بجائے آپ ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے، بامبنگ کے بجائے آپ ایران کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ معاشی طور پر اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ، اگر بقول ٹرمپ کے کہ وہ $500 اے ڈے اگر وہ لوز کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو کچھ دنوں بعد وہ خود ٹیبل پر آ کر ہم سے بات کریں گے۔ تو اس میں تو آپ بھول جائیے کہ بلاکیٹ میں کوئی نرمی آئے گی۔ اگر کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی چینج آ جائے پالیسی میں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ بلاکیٹ کو ختم کیا جائے گا یا ایون اس میں نرمی کی جائے گی۔ تو پھر ایران کو ہم ٹیبل پہ کیسے لائیں گے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ $500 ان کا نقصان کراتے رہیں، کچھ دنوں بعد وہ خود بخود آ جائیں گے۔ یہ ان کی اب وہ ایک آج آپ نے سادہ ویڈیو دیکھی جو میں نے دکھائی ہے تہران کے اندر بیلسٹک میزائلز کو وہ پبلک کے اندر سے لے جی کے ہاں، جا رہے جی ہیں، ہاں، پبلک جی کا رسپانس دیکھیں، جی، پبلک بالکل کا ریئیکشن دیکھیں ذرا وہاں پہ۔ دیکھیے میں نے تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا جی، بڑی امپورٹنٹ جی خبر یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اس نے کہا ہماری فائنانس کرنسی سواپ کر دیں امریکہ کو۔